بعد نماز مغرب ایک دعا پڑھی جو بڑی معروف دعا ہے رجب کی، اور تقریباً سب کو یاد ہے وہ. اس کا ترجمہ میں تبرکاً پیش کر دوں تاکہ سب تک یہ ترجمہ پہنچ جائے. یہ دعا وہ ہے کہ جو مدح حاضر جو آج جن کی ولادت کے لمحے جمع ہوئے ہیں، ان کے فرزند صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دعا کو ارشاد فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام صادق علیہ السلام کو ان کے بابا کی ولادت کی مبارکباد پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیں، محمد و علی محمد پر اللہم صلی علی. اچھا، اس دعا کا جو پس منظر ہے اسے سمجھنا بھی تھوڑا سا ضروری ہے، وہ پڑھنے کے لطف میں اضافہ کر دے گا. محمد ابن زکوان نام کے ایک صحابی ہیں جو آتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور محمد ابن زکوان کے لیے معروف ہے، سجاد کے نام سے وہ مشہور تھے. ایک تو امام سجاد علیہ السلام، جو اصحاب امام میں سجاد کے نام سے معروف ہیں وہ محمد ابن زکوان ہیں. اتنی کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے اور خوف خدا سے اتنا گریہ کیا کرتے تھے کہ آنکھوں کا نور تقریباً چلا گیا تھا. یعنی انتہائی عابد اور عارف ہستی ہیں. یہ آئے امام کی خدمت میں. یہ میں کیوں تمہیں درس کر رہا ہوں؟ دیکھیں، کبھی ایک ایسا شخص آتا ہے کہ جو بظاہر دنیا دار شخص ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ مولانا صاحب فلاں موقع کی کوئی دعا بتا دیں، یا کسی مشکل میں ہو تو کوئی عمل بتا دیں. تو مثلا ہم جیسوں کے لیے بتانا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ویسے وہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے، وہ دعائیں وغیرہ اتنا پڑھنے کا عادی نہیں ہے. تو ہم کہہ دیتے ہیں مثلا زیارت عاشورہ کا عمل کیجیے. مثال کے طور پر 10 مرتبہ نماز فجر کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنے کی خاص تاکید حاجات کی برابری کے لیے. مثال کے طور پر سورہ واقعہ شروع کیجئے رزق میں وسعت کے لیے مغرب اور عشاء کے درمیان. انتہائی مجرب ہے. تو وہ ادب اور احترام سے شکریہ ادا کرتا ہوا چلا جائے گا. لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو ہم رستے کی زبان میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو دعا کے معاملے میں تو بڑا کھاپڑ انسان ہے. وہ کوئی دعا نہیں چھوڑی ہوئی اس نے. اب آپ کوئی دعا سے بتائیے کہ مولانا صاحب یہ تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں. اچھا بھائی وہ پڑھ لو، کہ وہ تو ہر صبح کو پڑھتا ہوں. اچھا بھائی وہ پڑھ لو، وہ تو میں نے کبھی چھوڑی ہی نہیں ہے. اچھا وہ پڑھ لو، وہ تو میں 25 دفعہ پڑھتا ہوں. اب یہ کہ مولانا سوچیں گے بھائی اب اسے کیا بتایا جائے. اب دیکھیں، یہ ایک فرق ہوتا ہے علم کسبی رکھنے والے میں اور علم لدنی کے حامل شخص میں. ہمارا جو دائرہ ہے نا وہ محدود ہے، ایک لمٹ ہے اس کی. میں آپ سے 5 10 25 دعاؤں کے بعد کہیں نہ کہیں اسٹاپ ہو جاؤں گا کہ بھائی اس سے نہیں پتا مجھے، میں نہیں جانتا، پتا نہیں. وہ شخص کے جو سجاد کے نام سے معروف ہے، جس نے اتنی عبادت کی ہے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، وہ آ کر امام سے سوال کر رہے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ ماہ رجب المرجب کی کوئی دعا ہے جو میں پڑھ لوں تاکہ اللہ کی خاص رحمت مجھے حاصل ہو جائے. اب امام نے اس کے سوال کے جواب میں کہنا شروع کیا، یعنی یہ وہ بحر بے کرا ہے، یہاں پر جتنا پوچھتے چلے جائیے کمی نہیں ہے کوئی، جس کا جیسا ظرف ہوگا وہ لے کے جاتا چلا جائے گا. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اب ذرا سوچے گا کہ امام نے دعا بھی اس لیول کی بتائی ہوگی. یعنی اب یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو بتا دی جائے. ایسے شخص کو امام بتا رہے ہیں جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا زندگی بھر عبادت ہے اور ذکر خدا ہے. اسے امام بتا رہے ہیں کہ اب یہ دعا پڑھو، خاص رحمت الہی حاصل ہوگی. سبحان اللہ. یہ اب تمہید سمجھ میں آ گئی آپ کو. اس کے بعد امام اسلام نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، اور پھر امام نے فرمایا کہ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر. اے وہ کہ جس سے ہر خیر کی امید لگائی جاتی ہے، وآمن سخطہ عند کل شر، اور جس سے انسان امان طلب کرتا ہے ہر شر کے لیے کہ پروردگار تو مجھے ہر قسم کی آفت اور شر سے محفوظ فرما دے، تو ہی ہے کہ جو امان عطا کر سکتا ہے. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، جو بہت کم کے بدلے بہت زیادہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یا من یؤتی من سأل، اے وہ کہ جو اسے عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے. یا من یؤتی من لم یسألہ، تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا ہے. یا من یؤتی من لم یعرفہ، تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا ہے. فرق ہے. ایک مرتبہ ہے کہ ایک شخص نہیں مانگتا، اسے بھی اللہ عطا کرتا ہے، جو نہیں پہچانتا اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے. ایسا جب اللہ سبھی کو عطا کر رہا ہے، یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ جو مانگ رہا ہے اسے بھی اللہ دے رہا ہے، جو نہیں مانگ رہا اللہ اسے بھی دے رہا ہے، جو نہیں پہچان رہا اللہ اسے بھی دے رہا ہے. تو پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہیں سے دعا مانگنے کی مصلحت سمجھ میں آتی ہے کہ دعا فقط اپنے روزی روٹی دنیاوی رزق معاملات کے لیے نہیں ہے. دعا بندگی کا اظہار ہے رب العالمین کے سامنے. سب سے بڑا دعا کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار میں بندہ ہوں تو رب ہے.
تو بندے کو رب کے سوا کون عطا کر سکتا ہے؟ یہ ایک تعلق کا اظہار ہے. اس خاطر ہے کہ آپ نماز ظہر اور عصر کی تعقیبات میں ایک دعا کو دیکھیں گے کہ پروردگار اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، پروردگار میں اس نفس سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو کبھی سیر نہ ہو سکے، ومن علم لا ينفع، اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جس کا فائدہ نہ ہو. کبھی کبھی ایسا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی آ کے جو بعض جوان ہیں سوال کرتے ہیں تاریخی طور پر ان پیچیدگیوں کا معاملہ کہ جس کا تعلق اکیڈمک مباحث سے ضرور ہے، اس کے لیے ایک پس منظر ہونا چاہیے. پھر آ کے وہ ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں. کربلا کے معاملات بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ مثلا شہزادہ علی اکبر کی عمر مطہر کتنی تھی، 18 برس تھی یا 25 برس تھی، الگ الگ روایات ہیں. اب اگر 18 برس ہو یا 25 برس ہو، مقصد کربلا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ گریہ کیجئے حضرت علی اکبر علیہ السلام پہ. اس حوالے سے مقصد کربلا پہ تذبذب کا شکار نہ ہو جائے. ٹھیک، تو کچھ علم ایسے کہ جن کا باقاعدہ کوئی فائدہ نہیں. پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے علم، ابو علی سینا کا وزن کتنا تھا، کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ دیکھیں ابو علی سینا نے لکھا کیا ہے. یہ اس کی مثال سورہ کہف میں موجود ہے کہ بعض لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے، تو کہتے ہیں کہ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا، یا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اللہ کہتا ہے رجمن بالغیب، تم اندازے لگا رہے ہو. وہ 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے، اس پہ تم کر کے کیا کرو گے؟ یہ دیکھو کہ اصحاب کہف کا مشن اور مقصد کیا تھا، زندگی سے سبق کیا تھا. شہیدان کربلا 72 تھے یا 100 تھے یا 125 تھے. اس سے آپ کی اکیڈمک بحث کا تعلق ضرور ہے جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مقصد وہ 72 میں بھی وہی ہے اور 125 میں بھی وہی ہے. بات ہو رہی ہے؟ اسی میں ایک ہے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں ایک ایسی من صلاۃ لا ترفع، اس نماز سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو تیری بارگاہ میں بلند نہ ہو. ومن دعاء لا یسمع، میں اس دعا سے پناہ چاہتا ہوں. کس دعا سے؟ جو قبول نہ ہو. نہ، اس دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے. چاہے دعا قبول نہ بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں سن لی گئی، مقصد پورا ہو گیا. یہ میں کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ اللہ تو دے گا جو اسے مانگ رہا ہے، اسے بھی دے گا جو نہیں مانگ رہا، اسے بھی دے گا کہ جو اسے معرفت ہی نہیں رکھتا. اگر اللہ نے دعا سن لی ہے، دعا کا مقصد پورا ہو گیا. عطا کر دے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مصلحت کو دیکھ کر تو نور علی نور ہے. نہ عطا کرے اس وقت اس نے بہت کچھ بہتر کچھ آخرت میں رکھا ہوا ہے. یا میں یہ دعا ماہ رجب کی دعا سمجھ میں آ گئی؟ پروردگار یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسأل ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ اعطنی بمسألتی یاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ. تو پروردگار اب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ تو جمیع خیر دنیا، جمیع خیر آخرت عطا فرما دے. واصرف عنی بمسألتی یاک جمیع شر الدنیا وشر الآخرہ، اور پروردگار شر دنیا شر آخرت سے مجھے بچا لے اور مجھے پناہ عطا فرما دے. فإنه غیر منقوص ما آتا. تیری خوبی یہ ہے کہ جب تو عطا کرتا ہے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. جب میں دیتا ہوں تو میرا بینک بیلنس کم ہوتا ہے، اللہ جب دیتا ہے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. فإنه غیر منقوص ما آتا فزدنی من فضلک یا کریم. یہ تو وہ مانگا ہے جو میرے اختیار. پروردگار تو اپنے فضل سے اور بڑھا دے اس میں. اور اس کے بعد امام نے کمال تضرع انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ریش مبارک کو تھاما اور اس کے بعد کہنا شروع کیا. یہ فقہاء کرام سے سوالات بھی پوچھے گئے کہ فرض کیجئے کہ خواتین کیسے پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کمال عجز و انکساری کا اظہار ہے، وہ اپنے چہرے کو تھام کر پڑھیں. جو مثلا داڑھی نہیں رکھتے وہ اسی طرح سے اپنے چہرے کو تھام کر پڑھیں. البتہ یہ کہ وہ داڑھی کا حکم اپنے مقام پر جو شرعی طور پر واجب ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ پڑھیں اور پکار کر کہیں کہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار. اے ذو الجلال والاکرام، اے نعمت عطا کرنے والے، اے بے شمار احسان کرنے والے، میری داڑھی کے سیاہ بالوں پر آتش جہنم کو حرام کر دیں. یعنی ایک انکساری کا اظہار ہے. یہ رجب المرجب کی کچھ مختصر سے اعمال ہو گئے. روزہ ضرور رکھیے. پہلے دن کی خاص نماز بھی ہے 12 رکعت، ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کے ساتھ. اس کو آپ مفاتح الجنان میں دیکھ سکتے ہیں، ساری تفصیل کا اس وقت موقع نہیں. بہرحال یہ 3 سٹیپس ہیں. اچھا، رجب اللہ کا مہینہ، وسائل الشیعہ میں حدیث ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان حضور نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے. رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. کسی بھی ٹری کے اس کے لیے فروٹس حاصل کرنے کے لیے جو 3 سٹیپس ہوتے ہیں وہ 3 مہینے اللہ نے دیے ہوئے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کاشت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر فروٹس کو حاصل کرتے ہیں.
رجب میں کاش کر لیجئے، شعبان میں حفاظت فرمائیے، رمضان میں فروٹس حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو 90 دن ہیں اپنی کردار سازی کے لیے، جن کا تعلق ٹوٹا ہوا اللہ کے ساتھ، کوئی کنیکشن ویک ہے، آ جائیں آہستہ آہستہ اب تیار کریں اپنے آپ کو، تاکہ جب رمضان المبارک میں پہنچے، دیکھیں جب کسی بڑے کے پاس میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے کچھ پروٹوکولز بھی تو ہوتے ہیں نا، تو جب رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں حاضری ہے تو اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں۔ اس کے پروٹوکول، جب کہیں جاتے ہیں کسی اہم جگہ پر تو جسم صاف ہو، لباس پاک صاف ہو، جب وہاں جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدمت میں تو نفس کی، کردار کی طہارت کے ساتھ، گناہوں کی بخشش کے ساتھ پھر پہنچے رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں۔